بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخرکار حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے بہترین تحریر انڈیپینڈنٹ میں ہے منصور جعفر صاحب کی، جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اس سارے کانفلکٹ کے حوالے سے۔ لیکن اس میں سب سے خاص بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ اسرائیل نے 3 اہداف رکھے تھے، 3 اہداف جب اس نے جنگ چھیڑی تھی، جنگ شروع کی تھی، تینوں اہداف وہ حاصل نہیں کر سکا۔ حماس کا خاتمہ کرنا، دوبارہ ان کی صلاحیت کو ختم کرنا کہ وہ ایسا کبھی نہ کر سکیں، اور سارے کے سارے یرغمالیوں کی رہائی، ان تینوں میں وہ ناکام رہا۔ آخرکار پھر اس کو جنگ بندی کا معاہدہ کرنا پڑا ہے۔ حتیٰ کہ امریکی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ حماس کے جتنے لوگ پہلے تھے، یا یہ کہیں کہ جتنا اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے مار ڈالے ہیں، اس سے دگنے لوگوں نے حماس کو جوائن کر لیا ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو مین جو باتیں تھیں یا جو اس سارے کالم میں جو اہم ترین چیزیں مجھے لگیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن ہر طرف چونکہ یہ خبر ہے، ہر جگہ پر اس کی بات ہو رہی ہے، کہیں جشن کی بات ہے، کہیں شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے یہ رنگوالی رہا ہوں گے، کریڈٹ لیا جا رہا ہے، کہیں امریکہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں امریکہ کے اندر نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، کہیں بائیڈن جانے والے کہ جی میں نے جانے سے پہلے معاہدہ کرا دیا۔ اب اس پوری تحریر کو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ اس میں پورا بتایا ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی، اور ابھی جو معاہدہ ہوا ہے کس کی جیت کس کی ہار ہے، ایک ایک چیز اس میں انہوں نے بڑی کلیئر کی ہے۔ اس کا عنوان لکھا ہے حماس اسرائیل معاہدہ، حماس نے سب کو پسپا کر دیا۔ اچھا، یہ انڈیپینڈنٹ میں ہے، یہ پاکستان کے حوالے سے نہیں، یہ ادارہ یہ انڈیپینڈنٹ برطانوی ادارہ ہے، اور اس کا ذیلی ادارہ یہاں اردو میں ہے۔ حماس نے اسرائیل اور اس کی سرپرست اور اتحادیوں کی تمام تر اسلحہ سامانی کے مقابلے گھریلو ساختہ اسلحے کے ذریعے ایسی دلیری اور بہادری دکھائی ہے کہ سب کو پسپا ہونا پڑا، کسی کو جنگ اور کسی کو سفارتی محاذ سے۔ منصور جعفر صاحب کا یہ کالم جمعرات 16 جنوری 2025 کو دوپہر 2 بجے یہ شائع ہوتا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں، اب میں پورا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس کی ایک ایک جملے کی اور ایک ایک پیرے کی ضرورت ہے سارے صورتحال کو سمجھنے کے لیے، کہ ہم مل کر، میں نے پورا پڑھا ہے، ایک لفظ پڑھا ہے، میں آپ کے سامنے اس سارے کو رکھتا ہوں۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ 15 ماہ کے بعد جنوری 2025 کو اپنے انجام کی طرف بڑھ گئی ہے۔ اس کا یہ انجام اس معاہدے کے نتیجے میں ہوا ہے جو اسرائیل اور اس کے سب سے بڑے فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے درمیان ثالثوں کی مدد سے ہوا ہے۔ معاہدے کے 2 اصل فریق اسرائیل اور حماس ہیں۔ اسرائیل نے اس معاہدے پر ثالث ملکوں کو اپنی آمادگی سے آگاہ کر دیا، اور بعد ازاں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کئی گھنٹوں تک حماس کی طرف سے سگنل کا انتظار رہا۔ اس دوران ایسے بھی محسوس ہوا کہ حماس اس معاہدے کو قبول کرنے میں دیر لگا رہا ہے۔ اس دیری سے پیدا ہونے والی اسرائیلی تشویش کا اظہار نیتن یاہو کے دفتر نے 15 جنوری کو رات گئے ایک بیان میں بھی کیا کہ ابھی تک حماس نے معاہدے کے متن میں دی گئی تجاویز کا جواب نہیں دیا ہے۔ یعنی اب وہ جو کہہ رہا تھا میں سب کو تباہ کر دوں گا، وہ بے چین تھا کہ جلد از جلد حماس اس معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کرے۔ اس معاہدے کی تفصیلات اور کئی جزیات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ یقیناً ان سطور میں ان تفصیلات کی اہمیت کے پیش نظر ذکر ہوگا، مگر شروع میں کچھ ایسی باتیں جو اس معاہدے سے پہلے کے حالات کو سمجھنے کو تیار ہیں، تاکہ حقائق کے ساتھ آگے کا سفر ممکن رہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی یہ جنگ 15 ماہ سے زیادہ جاری رہی، مگر سال 2025 کے ابتدائی مہینوں میں ہی اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی اور سرپرست امریکہ کے فوجی اور سفارتی اعلیٰ حکام اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے اسرائیل کے لیے یہ جنگ جاری رکھنا محال ہو سکتا ہے، مشکل ہو سکتا ہے۔ اس تاثر کا اظہار پچھلے سال مارچ میں بالعموم امریکی حکام کرنے لگے تھے کہ بھائی اسرائیل جنگ نہیں جیت سکتا۔ دوسری جانب اس تناظر میں امریکہ کی کوششیں یہ رہیں کہ اسرائیل کو اس جنگ کے لڑنے کے قابل بنانے کے لیے مزید جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ سفارتی اور عسکری میدانوں میں کر گزرا جائے، مگر اسرائیل کی اس جنگ کو پھیلنے نہ دیا جائے۔ اسرائیل اس سے مزید الجھ جائے گا اور مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اس تجربے کی بنیاد پر امریکی حکام اسرائیل کو رفح پر حملے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی جو بائیڈن انتظامیہ نے از خود جنگ بندی معاہدے کے لیے ایک فارمولہ تیار کرنا شروع بھی کر دیا۔ امریکہ کے عسکری و سفارتی تجزیہ کاروں کی یہ بھی کوشش رہی کہ جنگ لبنان کی طرف بھی وسعت اختیار نہ کرے، اور کسی طرح اس جنگ کو غزہ کے اندر تک اسرائیل کو رکھنے تک محدود رکھا جائے۔ اس سلسلے میں بھی اسرائیل کی وہ ضرورتیں پوری کر دی جائیں جو کسی طرح غزہ سے اسرائیل کو فتح مند نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی جائے، کہ اس کو ایسی سپورٹ دی جائے کہ غزہ تک یہ کامیاب ہو جائے، لیکن پھیلے نہ اس طرح اسرائیل کو بڑی مشکل ہوگی۔ ہم اس کی سپورٹ تو کریں گے لیکن اس کو بچائیں بھی مزید جنگ کو پھیلنے سے۔ 3 امریکی اقدامات اس سے منظر میں تھے: اسرائیل رفح پر حملہ نہ کرے، لبنان تک جنگ کو پھیلانے سے روکا رہے، غزہ میں اسرائیل کی فضا و سمندر سے مدد کی جائے، نیز
سفارتی میدان میں اسرائیل کو درپیش ہونے والے چیلنجوں کا توڑ کیا جاتا رہے گا، جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اس کا توڑ امریکہ کرتا رہے۔ اس سلسلے میں امریکہ نے کچھ عملی اقدامات بھی کیے۔ رفح پر حملے سے رکنے کے لیے علامتی طور پر صحیح اسرائیل کو محدود تعداد میں بموں کی ترسیل روک دی۔ لبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان معاملات سیدھے رکھنے کے لیے امریکی نمائندے آموس ہوچسٹن کو فعال کر دیا۔ ادھر غزہ سے کڑی سمندری حدود میں امریکی بحریہ کی سرگرمیوں کو فعال کرتے ہوئے امداد کے نام پر ایک عارضی بندرگاہ بھی قائم کر دی، جبکہ سلامتی کونسل میں اسرائیل کو مکمل حمایت دیے رکھی، لیکن اسرائیل کو فیس سیونگ دینے کے لیے صدر جو بائیڈن نے ایک مرحلہ وار جنگ بندی کا فارمولہ بھی پیش کر دیا۔ 15 جنوری کو سامنے آنے والے معاہدے کے ساتھ ہی یہ سوال اٹھنا اور بحث شروع ہونا بھی فطری امر ہے کہ اس معاہدے سے کامیابی کس کو ملی، شکست کس کے نام ہوئی۔ اس پر آنے والے دنوں میں امریکی اور یورپ کے حکومتی ایوانوں کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ میں بحثیں ہوں گی، دور کی کوڑیاں لائی جائیں گی۔ خود ہمارے ایشیائی ذرائع ابلاغ اور قائدین سیاست بھی اپنے اپنے انداز سے نقطہ آفرینیاں کریں گے، ان کا انتظار بھی رہے گا، لیکن ان سطور میں چند بنیادی نکات کے حوالے سے پیش کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں کی سفارتی، سیاسی اور سماجی مہمات کی آندھی سے پہلے کچھ حقائق بہرحال قارئین کے پیش نظر رہیں کہ بہت سے لوگ بہت بات کریں گے لیکن میں حقائق سامنے رکھ دوں۔ امریکہ اسرائیل کا ازلی ہی نہیں سب سے بڑا اتحادی اور سرپرست ہے۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی، سرپرست، سب کچھ۔ غزہ کی جنگ میں بھی اس نے اگر اسرائیل کی مدد نہ کی ہوتی تو اسرائیل کا حلیہ کم از کم آج والا نہ ہوتا۔ اس امریکہ نے سلامتی کونسل میں کم از کم 3 بار جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا ہے، روکا ہے، لیکن بالآخر بعد میں جنگ بندی کے لیے جتنی دوڑ امریکی حکومت نے لگائی اور آنیاں جانیاں اٹھائی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ یہ دوڑیں کیوں لگی ہیں؟ اس بارے میں ایک حوالہ 77 سالہ امریکی خاتون تاریخ دان، جن کی شہرت کا ایک حوالہ یہود مخالف خصوصی ایلچی کا بھی رہا ہے، ان کا نام ڈیبورا ایستھر پیسیڈیٹ، وہ 15 جنوری کو اس جنگ بندی معاہدے کے بعد چیخ اٹھی ہیں ہم نے یہ جنگ جیتی نہیں ہے۔ اسرائیلی کابینہ کے اہم رکن اور وزیر خزانہ بزالیل سموٹریچ اس معاہدے، یعنی اسرائیلی کابینہ کا رکن، کہتا ہے اس معاہدے کے اعلان سے محض چند گھنٹے قبل یہ پکار کر کہتے رہے یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے تباہی ہوگا۔ اسرائیلی کابینہ کے ایک اور اہم وزیر اتمار بین گوہر ہیں۔ اسرائیل کی داخلی سلامتی کے وزیر ہونے کی وجہ سے اسرائیلی انٹیلیجنس کی طرف سے ملنے والی معلومات اور جائزے ان کی نظر سے بلا شبہ اوجھل نہیں ہو سکتے۔ ان ساری سہولتوں کی بنیاد پر یہ وزیر برائے داخلہ امور نیتن یاہو کو 15 جنوری کی صبح تک خبردار کرتے رہے کہ حماس کے ساتھ معاہدہ نہ کیا جائے، اگر معاہدہ کیا تو حکومت سے الگ ہو جاؤں گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی کوئی آسانی سے اس طرف آنے والے تو بہرحال نہیں تھے۔ انہوں نے 15 ماہ تک اپنی ریاست کو جنگ میں جھونکے رکھا، بدترین معاشی تباہی برداشت کی۔ وہ 15 ماہ تک غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کی بے بسی اور ہلاکتوں سے بھی تجاہل عارفانہ برتتے رہے، یعنی اسرائیلی قیدی بھی وہاں پر مارے جاتے رہے، ان کے فوجی مارے گئے۔ اچھا، ان کے لواحقین کا اس ساری جنگ کے دوران تل ابیب کی سڑکوں پر ہفتہ وار احتجاج نظر انداز کرتے رہے اور حماس کے ساتھ معاہدے سے گریزاں رہے، یعنی جو لوگ یرغمال بنائے ہوئے تھے حماس نے، ان کے لواحقین بھی احتجاج کرتے رہے۔ ادھر نیتن یاہو نے کوئی ادھر توجہ نہیں دی اسرائیلی وزیر اعظم نے، اگرچہ ان کے سابق وزیر دفاع اور جنگی جرائم میں ان کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی یوآو گیلنٹ بھی واضح موقف رکھتے تھے کہ جنگ یرغمالیوں کی رہائی کا واحد طریقہ نہیں ہے، حماس سے ڈیل کرنا ہوگی۔ یوآو گیلنٹ تو یہاں تک کہہ چکے تھے کہ سارا بوجھ فوج پر نہ ڈالا جائے، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کچھ اور کوششیں بھی کرنی ہوں گی۔ لیکن نیتن یاہو، جنہوں نے 2023 میں کہا تھا حماس کا وجود نہیں رہے گا، 2025 میں اسی حماس کے ساتھ معاہدہ ہونے کے لیے 15 جنوری کو اپنے دفتر میں حماس کے جواب کے لیے بے چین بیٹھے تھے۔ جس حماس کو انہوں نے ختم کرنا تھا اس جنگ کی ذریعے، جو کہا تھا ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا، اسی حماس سے وہ معاہدہ کرنے کے لیے پھر بے چین تھے کہ کیا ہو گیا، ان کا جواب نہیں آ رہا۔ گویا حماس 2025 تک بھی پورے مزاحمتی قد کاٹ اور نظریاتی تمطراق کے ساتھ اسرائیل کے سامنے ایک مکمل فریق کے طور پر موجود ہے۔ اس تبصرے اور تجزیے سے گریز کے ساتھ کہ شکست کس کی ہوئی اور فتح مندی سے کون بہرہ ور ہوا، اسرائیلی اور حماس کے ظاہر کردہ ان اہداف کا ذکر ضروری ہے جو اس کے قائدین کے بیانات کی صورت سامنے آتے رہے۔ پہلے اسرائیل کی بات کر لیتے ہیں۔ اسرائیل نے 3 بنیادی اہداف غزہ جنگ کے پس منظر میں جنگ کے پہلے 6 ماہ تک تواتر کے ساتھ بیان کیے، البتہ بعد میں کچھ تھکن کی وجہ سے یا دیکھا کہ یہ تو حاصل نہیں ہو رہے، اس لیے قیادت کو سمجھ آنے لگی تھی، اس لیے ان پر زور دینا کم کر دیا کہ پھر اس کی بات ہی نہ کریں۔ 3 اسرائیلی اہداف کیا تھے؟ نمبر 1، اس وقت تک جنگ نہیں روکیں گے جب تک یرغمالی رہا نہیں کرا لیتے۔ نمبر 2، حماس کا خاتمہ نہیں کر لیا جاتا۔ نمبر 3، غزہ سے آنے والے وقتوں میں ایسے کسی خطرے کا امکان ہی ختم نہیں کر دیا جاتا جس طرح کا اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا تھا۔ اسرائیل کی بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس 15 جنوری 2025 کو کیے گئے اس جنگ بندی معاہدے کا ذکر کرنے یا اس کے ارکان کی تمہید باندھنے کے لیے ان تینوں اہداف میں سے کسی ایک کے حاصل کر لینے کا فخر موجود نہیں تھا، ایک بھی حاصل نہیں ہو سکا انہیں۔
اس لیے تو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بالآخر معاہدہ ہی کرنا پڑا، حماس کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا، حماس کے مطالبات اور شرائط کو قبول کرنا پڑا۔ اسی خطرے کے مستقبل میں خاتمے کے تیسرے ہدف کے حصول کی بات تو وزیر خزانہ سموٹریچ اس معاہدے کو اسرائیل کی تباہی قرار دے چکے ہیں۔ حماس کے ساتھ اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے اہداف کا حوالہ اس کے میڈیا کے ذریعے سامنے آنے والے بیانات میں اس طرح ہوتا رہا۔ اولاً یہ کہ اس کے پاس اپنے عرب اور اسلامی برادران کو اسرائیل کے قریب جانے اور اسے تسلیم کرنے سے روکنے کے لیے کوئی اور آپشن نہ بچی تھی، اس لیے اس نے پورے غزہ کی طرف سے اسرائیل اور اس کے ساتھ نارملائزیشن پر خود کش حملہ کر دیا۔ بلا شبہ حماس کے اس حملے سے غزہ کی تباہی اور قربانی تو ایسی ہی رہی کہ جس کے ماضی میں مثالیں نہیں ملتی، مگر سعودی عرب اور پاکستان ایسے اہم اسلامی ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے دباؤ کی فضا سے ضرور نکل آئے۔ حماس کے میڈیا کے ذریعے سامنے آنے والے بیانات اور دعووں میں یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اس حملے کے ذریعے انہوں نے مسئلہ فلسطین کی جانب سے عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کا فیصلہ کیا تھا کہ بصورت دیگر یہ اہم معاملہ پس پش چلا گیا تھا۔ بلا شبہ آج مسئلہ فلسطین جس قدر عالمی برادری کے سامنے اجاگر ہو چکا ہے، ماضی کی 3-4 دہائیوں میں اس کی امید باقی نہ رہنے دی گئی تھی۔ 1993 کے اوسلو معاہدے کے بعد بے رنگ اور بے اثر قسم کی فلسطینی اتھارٹی کے قیام کے علاوہ ایک ایک کر کے مسلم اور عرب ملکوں کا اسرائیل کو تسلیم کرتے جانے کی طرف مائل ہو جانا، یعنی اس کو تسلیم کرتے جا رہے تھے اسرائیل کو، فلسطین کاز کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا تھا۔ 7 اکتوبر کے بعد جب اپریل مئی میں اسرائیل اور اس کے سرپرست اور اتحادی سخت مشکل میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، یورپ کے 3 ملکوں نے فلسطینی ریاست کی آزادانہ حیثیت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بہت بڑی جیت تھی حماس کی کہ یورپی ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا، 3 ممالک نے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنرل کونسل کے اجلاس میں فلسطینیوں کا ایک زندہ اور جاوید ایشو کے طور پر ایسے سامنے آنا کہ باہمی عالمی برادری کا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہوا نظر آنے لگا۔ امریکہ اور یورپ کے تمام بڑے شہروں ہی نہیں، ان ملکوں کی جامعات کے اساتذہ اور طلبہ اور طالبات میں جس بیداری کی لہر سامنے آئی، اس نے پورے عالمی نظام کی کھوکھلی جڑوں کو ہلانا شروع کر دیا ہے۔ طوالت سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس ابتدائی رد عمل کا حوالہ کافی ہوگا، جس میں انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے کی وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسرائیل سمیت اس کے سارے سرپرستوں کو یاد دلایا کہ یہ سب اچانک نہیں ہو گیا۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا یہ ایک جملہ پوری دنیا کے بے ضمیروں کے لیے ایک تعزیانے سے کم نہ تھا۔ گویا حماس نے 15 ماہ سے زائد کی اس جنگ میں بے شمار اور بے پناہ قربانیاں دے کر کم از کم یہ دونوں اہداف حاصل کر لیے کہ عالمی سطح پر مسئلہ اجاگر کر دیا، اور جو بڑے تڑپ رہے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائیں، وہ بھی چیزیں پیچھے چلے گئیں۔ حماس نے اسرائیل اور اس کے سرپرستوں اتحادیوں کی تمام تر اسلحہ سامانی کے مقابلے گھریلو ساختہ اسلحے کے ذریعے ایسی دلیری اور بہادری دکھائی ہے کہ سب کو پسپا ہونا پڑا، کسی کو جنگی محاذ سے اور کسی کو سفارتی محاذ سے۔ اس کامیابی کو فی الحال 15 اگست 2021 کو کابل میں نظر آنے والے منظرنامے سے تو نہیں جوڑا جا سکتا کہ افغان طالبان کے ساتھ ظاہراً نہ صحیح باطناً پاکستان کے سیکولر قسم کے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف کی مشہور زمانہ ڈبل گیم کا بڑا دخل تھا، اور بھی قوتیں اپنے اپنے انداز میں کچھ عرصہ حصہ ڈال رہی تھیں، مگر غزہ تو ایک زیر محاصرہ پٹی ہے جہاں اسرائیل ایک طرفہ بمباری کیے جا رہا تھا۔ اس کے باوجود 15 جنوری 2025 کا معاہدہ لاس اینجلس کی آگ سے زیادہ طاقت سے سامنے آ گیا ہے۔ اس 15 جنوری کے اسرائیل حماس معاہدے کے بعد اسرائیل کے لیے کیا پیغام ہے، اس کے سرپرستوں کے لیے کیا سبق ہے، اسرائیل کے کسی مجہول اتحادی یا دوست اور تعلق و شراکت دار کے لیے کیا معنی ہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد کے لیے بھی اختصاراً اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری کے اس تاریخی اعتراف کا کام کا حوالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حماس ایک نظریہ ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے اسرائیل کا جو ہے ترجمان ان کی فوج کا، وہ کہتا ہے حماس ایک نظریہ ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ ہم حماس کو مٹانے جا رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں ریت جھونکنے کے مترادف ہے۔ اگر ہم کوئی متبادل پیش نہ کر سکے تو حماس پھر سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 19 جون 2024 کو ریئر ایڈمرل نے یہ جو باتیں کی ہیں، ان کے اپنے لوگ جب یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت اب لوگ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے 19 جون، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 19 جون 2024 کو ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے بطور فوجی ترجمان یہ بیان دیا، تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری کیے گئے وضاحتی بیان میں اس فوجی اعتراف کو مسترد کر دیا گیا کہ جی نہیں کہ یہ تو کہہ رہا ہے نظریہ ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جواب الجواب میں اسرائیلی فوج نے پھر کہا، یعنی فوج پھر اپنی ہی ایڈمنسٹریشن کے خلاف کہتی ہے، ہگاری ترجمان جو ہے فوج کا، وہ کہتا ہے ہگاری نے حماس کو ایک نظریے کے طور پر بیان کیا ہے جو واضح ہے اور بالکل صاف بات ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کرنا ہی دراصل کسی درست فیصلے اور سمت کی طرف بڑھنا ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے جس حقیقت کو 15 ماہ کی جنگ کے بعد تسلیم کیا ہے، اسرائیل کے علاوہ قوتوں نے اسے یہ پہلے باور کرانا شروع کر دیا تھا کہ تم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اب ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاہدے پر پورے صدقے دل کے ساتھ عمل کیا جائے، جیسا کہ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کو جلد مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جواز فلسطینی عوام پر مسلط کی گئی تباہی اور ہلاکتوں کی کو درست قرار نہیں دے سکتا ہے۔ دوسرا راستہ وہ ہے جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے 16 جنوری کی صبح 3 بجے کے بعد اپنے دفتر کی طرف سے جاری کردہ بیان میں اجاگر کیا۔
اسرائیل حماس کی طرف سے دی گئی فلسطینی اسیران کی رہائیوں کے لیے دی گئی فہرست کو ویٹو کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہے اسرائیل، اور اس نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ کیا ہے، اور وعدہ خلافی میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، خراب کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے تازہ خیالات کے اظہار میں جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ درست ہے کہ حماس کے جتنے لوگ مارے گئے اس نے اتنے ہی مزید بھرتی کر لیے ہیں، تو یہ اسرائیل کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک بات ہوگی۔ امریکہ اور یورپی ممالک جنہوں نے اب تک اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے عالمی رائے عامہ اب تیار نہیں ہوگی، ان کی بات ہو چکی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں اسرائیلی قیادت کا جو خونی چہرہ غزہ جنگ نے پیش کیا ہے کہ 46,707 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکتوں میں زیادہ بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے، اس پر ذات بین الاقوامی عدالت انصاف اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے بارے میں حکم اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے نیتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع کے جنگی جرائم کے سلسلے میں وارنٹ گرفتاری عالمی رائے عامہ کے لیے رد عمل ظاہر کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ اس قدر تاخیر سے ہونے والے معاہدے کو محض 20 جنوری کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب وفاداری میں نیتن یاہو کی شرکت ممکن بنانے اور دیگر اسرائیلی حکام کے لیے اظہار اپنائیت اور قبولیت کا موقع بنانے کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ پوری وسعت نظری اور وسعت قلبی کے ساتھ اس معاہدے پر عمل کرنا مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ عالمی امن کے لیے بھی اہم ہے۔ جس طرح جو بائیڈن اور نو منتخب صدر ٹرمپ نے اس معاہدے کے کروانے کا کریڈٹ اپنے نام کرنے میں مقابلے کا تاثر دیا، اس پر عمل بھی اسی تیزی اور اخلاص کی ضرورت ہے جو نو منتخب امریکی صدر کی دنیا کے ساتھ بالعموم اور مسلم دنیا کے ساتھ بالخصوص نئی اور اچھی شروعات کے لیے ضروری ہے۔ 19 جنوری سے اس پر باقاعدہ عمل درآمد ہونا شروع ہوگا، غالباً اتوار کا وہ دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آزاد ریاست عطا فرمائے، آزادی نصیب کرے، امن نصیب کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔